بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج 15 پارے مکمل ہوئے۔ سورۃ النحل، شہد کی مکھی، اس کے ساتھ یہ سورہ منسوب ہے۔ اس کے بعد آج جو ہم نے سماعت کیا وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ ابھی سورہ کہف کا کچھ حصہ ہم کل سماعت کریں گے، زیادہ حصہ ہم نے آج سماعت کر لیا ہے۔ سورۃ النحل کے حوالے سے میں آپ کو ایک نقطہ پیش کر کے پھر آگے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی قدرت کی نشانیاں کلام مجید سے پڑھنی ہو تو 14ویں پارے کی سورہ نحل کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اگر آپ کلام مجید سے پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ النحل 14ویں پارے سے آپ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ابتدا فرمائی ہے وہ ذرا تھوڑی اللہ نے سختی فرمائی ہے، لیکن آگے جا کے اللہ نے مومنوں کے سینوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما کے ٹھار دیا ہے، اور بہت اچھے انداز سے مالک کائنات نے ارشادات فرمائے ہیں۔ جس چیز کی طرف اس سورہ پاک کی نسبت ہے، آج اسی کے حوالے سے چند نکات ہم سماعت کریں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 68، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہیں۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے رنگ برنگ، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ ایک شہد کی مکھی ہے، مقدمے میں میں جملہ دے کے آگے بڑھتا ہوں، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کا بنیادی جو پیراگراف کلام مجید نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، بنیادی نقطہ، کہ ہم نے شہد کی مکھی کو ایک حکم دیا، اور وہ حکم یہ تھا پہاڑوں پہ تم اپنے گھر بناؤ اور درختوں پہ اپنے گھر بناؤ، اور جہاں پہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو وہاں پہ تم اپنے گھر بناؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو گھر بنانے کا طریقہ اور شہد کو اکٹھا کرنے کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد شہد بنانے کا طریقہ، پھر اس کے بعد شہد کا خیال کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکھی کو الہام فرمایا، اس مکھی کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو اللہ نے جیسے اس مکھی کو کہا یہ مکھی ویسے ہی چلی، اور آج ہزاروں سال سے ویسے ہی چل رہی ہے۔ تبھی فرمایا کوئی مکھی جنت میں نہیں جائے گی سوائے شہد کی مکھی کے، کیونکہ اس کو کہا تھا کہ اچھا کھا، تو اس نے اچھا کھایا۔ اسے جہاں جہاں سے گزرنے کا کہا یہ وہاں وہاں سے گزری۔ یہ انسانوں کو کاٹتی نہیں ہے۔ جو بھیڑ ہوتا ہے جس کو ہم پونڈ کہتے ہیں، زنبور اس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ آتے جاتے انسانوں کو کاٹتا ہے، جبکہ شہد کی مکھی کا راستہ سیدھا ہے۔ اگر یہ کاٹے اور اپنی جان میں کاٹے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی مر بھی سکتا ہے، اتنے اس کے معاملات تیز ہیں، لیکن انسانوں کو کاٹتی نہیں ہے کیونکہ اس کو کاٹنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ یہ 4 طرح کی ہوتی ہیں شہد کی مکھیاں، اور ان کے جو شہد دینے کے انداز ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں۔ جو جس انداز کا چوستی ہیں وہ اسی انداز کا شہد بناتی ہیں۔ 1,00,000 شہد کی مکھی ہوتی ہے جی، اور اس کی اوپر ایک ملکہ ہوتی ہے۔ 1,00,000 شہد کی مکھی ہوتی ہیں اور ان کی امیر ایک ملکہ ہوتی ہے۔ اب آپ قدرت کی نشانیاں دیکھیے گا، سرور آئے تو دعا ضرور دیجیے گا۔ کہا شہد کی مکھی جو ہزاروں سال سے ایک ہی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے، اس کی 1,00,000 تعداد ہوتی ہے، اور وہ سارے کا سارا جو گروہ ہے یہ ایک ملکہ اللہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ 6 دن میں یہ سارے گروہ کو اکٹھا کر کے اپنا گھر بنواتی ہے۔ جیسے اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں نا جی، ویسے ہی یہ 6 دن میں اپنا سارا گروہ اکٹھا کر کے گھر بنواتی ہے۔ اس کے بعد پھر سب کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ وہ کیسے ہوتی ہیں؟ کہا کہ جو ان کا محل ہوتا ہے جس کو چھتا کہتے ہیں آپ لوگ، وہ چھتا 11 کمروں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ 11 کمرے ہوتے ہیں اس کے۔ اب توجہ کیجئے گا، پھر
توجہ کر کے دیکھیے گا کہ سیانہ صرف انسان ہی نہیں، جس کو بھی اللہ نے سیانہ کیا نا، سیانہ وہ بھی ہے۔ یہ تو اللہ نے سیانہ کیا، جس کو جتنا کیا ہے وہ اتنا سیانہ ہے۔ کہا پہلا جو کمرہ ہوتا ہے وہ ملکہ کی رہائش ہوتا ہے، اور جو دوسرا کمرہ ہوتا ہے وہ ملکہ نے جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جس کمرے میں رات گزارنی ہوتی ہے وہ والا کمرہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا کمرہ انڈا دینے کا ہوتا ہے، کسی اور کمرے میں انڈا نہیں دے سکتی 1,00,000 مکھیاں، اسی کمرے میں جا کے دینا ہے اور کہیں نہیں دینا۔ ایک انڈا سینے کا ہوتا ہے، انڈے کو ایک طرف اکٹھا کر کے ان کو سینا، اپنے منہ کے ساتھ اور اپنے پروں کے ساتھ ایسے اس کو ڈھانپ کے سیتی ہیں۔ ایک کمرہ انڈے دینے کا، اور جیسے ہی انڈا دے دیا پھر کچھ کی ڈیوٹی ہے وہ انڈا اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے کے جانا ہے، وہاں پہ جا کے انڈے کو سینا ہے۔ ایک کمرہ بچوں کا ہے، جب انڈوں میں سے بچے نکل جانے ہیں تو جناب ان کا وارڈ چینج کر دینا ہے، وارڈ ہی کہوں گا نا جی، ان کا وارڈ چینج کر دینا ہے، یعنی نرسری بنائی ہوئی ہے پوری اندر۔ اور ایک کمرہ خاوند کے لیے ہے، ایک کمرہ خصوصی ملکہ کی جنہوں نے حفاظت کرنی ہے اور جنہوں نے ملکہ کی دیکھ بھال کرنی ہے اس عملے کا ہے۔ ایک کمرہ شہد کے خام ذخیرہ کا ہے، شہد جو اکٹھا ہوتا جا رہا ہے اس کو الگ کر کے اس کو خام بنایا جا رہا ہے، الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ ایک کمرہ شہد کو موم کرنے کا ہے، شہد ایسے ہی نہیں بن جاتا، اندر سے نکلتا پھر اس کو موم کیا جاتا ہے، ایک کمرہ شہد کو موم کرنے کا ہے۔ ایک سارے کا سارا جتنا اکٹھا شہد ہوتا جا رہا ہے خام کے بعد، یعنی اس کو ابالنے کے بعد، نرم کرنے کے بعد ابالنا ہے، ابالنے کے بعد جو سٹاک تیار ہوتا جا رہا ہے پیٹیاں سائڈ پہ کرنے کا ہے جی، یہ سٹاک سارا تیار ہے، اس کو الگ کرنے کا ہے۔ اس کے بعد کہا ایک ملکہ کی خوراک کا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے جیسے چھتا بنا ہوتا ہے، نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے گا، جیسے چھتا بنا ہوتا ہے، مسدس ضلع کی وہ ایک عمارت ہوتی ہے، انسان اس کو اپنی انگلیوں کے ساتھ نہیں بنا سکتا جب تک اس کے پاس پرکار موجود نہ ہو۔ الجبرا جنہوں نے جوانوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ پرکار کے بغیر اس طرح کی شکل نہیں بنتی، لیکن اللہ نے ان کو ایسی انجینئرنگ ذہن دیا ہوا ہے کہ یہ اس انداز سے اللہ کے حکم کے مطابق ویسے بناتی ہیں۔ اور پھر یہ جو سارا کا سارا ان کا 1,00,000 کا لشکر ہوتا ہے قبلہ، اس کو 11 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک گروہ چھتا بنانے والوں کا ہوتا ہے، یعنی معمار مستری ہوتے ہیں، اور ایک گروہ ساتھ میں سامان لا کے دینے والے مزدوروں کا ہوتا ہے، ایک گروہ اس سارے کی حفاظت کے لیے چوکی داروں کا ہوتا ہے، ایک گروہ ملکہ کی حفاظتی گروہ کا ہوتا ہے، ایک گروہ انڈوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، ایک گروہ چھتا کی صفائی کے لیے ہوتا ہے، ایک گروہ جو اپنی ڈیوٹیاں پوری نہیں کر رہا اس کو مجرم بنا کے جب لایا جاتا ہے تو مجرموں کو پکڑ کے ملکہ کے سامنے پیش کرنے کا ہوتا ہے، اور ملکہ ان کا پھر فیصلہ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک گروہ وہ ذخیرہ شہد کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، ایک گروہ ان سب کے لیے خوراک کا بندوبست کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، وہ ان کا بندوبست کرتے ہیں، ایک گروہ صحافیوں کا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کی ساری خبریں رکھتے ہیں، کون سی مکھی کیا کر رہی تھی، کون سی مکھی کیا کر رہی تھی اور کون سی مکھی کیا کر رہی تھی، ایک گروہ وہ والا ہوتا ہے یعنی صحافیوں کا گروہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں نے سارے کا سارا جو رس ہے وہ چوس کے لے کے آنا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ساری کی ساری مکھیاں رس چوسنے نہیں جاتی؟ کبھی آپ دیکھیے گا نیٹ پہ، اس کو آپ کو جہاں پہ بھی میسر آئے اس کو دیکھیے گا، ساری کی ساری مکھیاں وہ چوسنے نہیں جاتی ہیں، بلکہ بہت سی مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو چھتے کے پاس رہتی ہیں، وہ ساری یہ والی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر ایک چھوٹی مکھی ہوتی ہے، ایک بڑی مکھی ہوتی ہے، وہ کہتے نہیں آپ بڑی مکھی دا شہد ہے، چھوٹی مکھی دا شہد ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے، ایک بڑی ہوتی ہے، ایک پہاڑی ہوتی ہے اور ایک عبادی والی مکھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو شہد کے رنگ ہیں وہ بھی سارے مختلف انداز سے یہ لیتے ہیں، اور جو جس انداز سے جہاں سے لیتی ہے اس کا ویسا رنگ آتا ہے۔ اور یہ پھلوں کے اوپر نہیں بیٹھتی ہے، پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، ان پھلوں پہ بیٹھتی ہے جو نرم ہوتے ہیں، سخت پھلوں کے اوپر نہیں بیٹھتی، جن کے چھلکے مضبوط ہوتے ہیں نا ان کے اوپر آپ کو شہد کی مکھی نظر نہیں آئے گی، جو نرم پھل ہوتے ہیں ان کے اوپر شہد کی مکھی نظر آئے گی۔ اور یہ پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، جس پھول نے پھل دینا لگتا ہے جون سا پھول، یہ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا اندر سے جو رس ہوتا ہے وہ چوس لیتی ہے، اور لینے کے بعد یہ سارا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن
یہ شہد کی مکھی کی مانند ہے. اللہ نے اس کو فرمایا کہ یہ تیرے لیے رستے ہیں. فَاسْلُكِي إِلَىٰ رَبِّكِ ذُلُلًا، تیرے لیے آنے جانے کے رستے اللہ نے آسان کر دیے ہیں. روزانہ کی ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ پہ جانا ہے، نکلنا ڈیوٹی پہ، اس ٹائمنگ پہ واپس آنا ہے، اور یہ اس ٹائمنگ پہ واپس آتی ہیں، اور جتنی دیر مرضی یہ اپنے دور رہیں، جو ان کا حکم ہوتا ہے ان کو ملکہ کا، اس میں یہ رستہ واپس بھولتی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب ایک وقت ہو جاتا ہے، حضور نے فرمایا ساری مکھیاں 40 دن کے بعد مر جاتی ہیں، لیکن شہد کی مکھی نہیں مرتی. اس کی عمر میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. اب مجھے بتلائیے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، تو مفسرین نے پھر قلم اٹھایا اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو اب پتہ چلا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، اور فرما برداری کرنے کے بعد جس چیز کو وہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس پیٹ میں رکھی ہوئی چیز کا خیال اتنا رکھتی ہے کہ اگر اس کو پاخانہ آ جائے، واش روم آ جائے، تو اس کو پیٹ والی چیز کے اندر لگنے نہیں دیتی، الگ سے جا کے اپنی قضائے حاجت کرتی ہے. اور جو اللہ نے امانت اس کے وجود میں رکھی ہے، اس کو صاف ستھری جگہ پہ رکھتی ہے. اتنا عقل، اتنا شعور اس کو اللہ نے دے رکھا ہے کہ یہ گندی چیز ہے جو تیرے وجود سے نکلی، اور یہ صاف چیز ہے جو اللہ نے تیرے وجود میں رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کی اتنی فرما برداری پر، اتنی فرما برداری میں اللہ نے جو اس کے پیٹ میں رکھا تھا، وہ فرما برداری کی وجہ سے اس کو شفا میں بدل دیا. وہ شفا اس لیے ہے، وہ شفا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری فرما برداری کے اوپر ہے. حضور فرماتے ہیں مومن شہد کی مکھی کی مانند ہے، کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے فرماتا ہے یہ ویسے ویسے چلتا ہے، اور جیسے اس کے فرمانے پہ یہ چلتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کپڑوں میں بھی شفا رکھ دیتا ہے، اللہ اس کے جوتے میں بھی شفا رکھ دیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ بھی شفا رکھ دیتا ہے، اللہ اس کی آنکھ میں بھی شفا رکھ دیتا ہے. اور شہد جتنے بھی معجون بنتے ہیں، معجون ان سب میں شہد استعمال ہوتا ہے. اور اگر شہد نکال لیا جائے تو معجون جڑی بوٹیاں جتنی بھی ہیں وہ کبھی بھی اتنا وقت نہیں نکال سکتی جتنا وقت شہد کی وجہ سے نکالتی ہیں. تو شہد معجون کو خراب نہیں ہونے دیتا. یوں ہی جو فرما برداری ہے جب انسان کے وجود میں آتی ہے تو وہ بھی انسان کو ادھر ادھر کہیں خراب نہیں ہونے دیتی ہے. دراصل بنیادی چیز قبلہ وہ فرما برداری ہے. کبھی آپ ان سطروں کو بھی تو پڑھیے نا، کبھی ان سطروں کی طرف بھی تو دیکھیے نا کہ انہوں نے نماز اور اللہ کی فرما برداری کو کتنا ابھارا ہے. سارے کا سارا دنیا کا نظام اور پاکیزگی کے اوپر مشتمل ہر چیز اللہ کی فرما برداری پہ کھڑی ہے. جہاں پہ اس کی فرما برداری ہے وہاں پہ خیر ہی خیر ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ انسان ہے یا کوئی اور ہے، اگر جس نے بھی اس کے نیک بندوں کو اپنے دامن میں گنجائش دی ہے اللہ نے سب کو ہی بخش دیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ شہد کی مکھی اللہ کی فرما برداری کی، اللہ جنت دے گا. وہ مچھلی جس نے جناب یونس کو اپنے پیٹ میں جگہ دی وہ بھی بخشی جائے گی. وہ گدھا جو حضرت عزیر کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہ بھی بخشا جائے گا. وہ اونٹنی جس پر سرور دو جہاں تشریف فرما ہوئے، اور وہ دراز گود گدھا مبارک جس پر حضور جلوہ گر ہوئے، وہ بھی. اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہوئی اللہ نے سب کو بخش دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرما برداری کے اوپر اتم انداز کے اندر پورے اتر چکے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا دیکھو عقل والوں کے لیے اور دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ میں نے شہد سب کے لیے شفا رکھی، لیکن جسمانی طور پر جسمانی شفا میں نے سب کے لیے شہد میں رکھی، لیکن دل کی شفا وہ میں نے کلام مجید کے اندر رکھی ہے. اگر کوئی جسم کا بیمار ہے تو جا کر شہد کھائے، اور اگر کوئی روح کا اور قلب کا بیمار ہے تو وہ آ کے میرے کلام کی تلاوت کرے، اس میں سے شفا لے. وہاں سے بھی شفا جسم کو میں دیتا ہوں اور یہاں سے بھی شفا میں دیتا ہوں. جسم کی شفا لینے کے طریقے اور ہیں اور روح کی شفا لینے کے طریقے اور ہیں. جو روح کی شفا لینے کے طریقے ہیں وہ شروع ہی کلام مجید سے ہوتے ہیں اور اچھوں کی صحبت سے ہوتے ہیں. جن کے پاس اچھوں کی صحبت نہیں ہوتی، جن کے پاس خیر والے لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوتا، یقین کریں وہ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے. اہل اللہ کی مجلس تلاش کرنی چاہیے. اور دیکھیں 1,00,000 کا لشکر ہوتا ہے، 1,00,000 کا گروہ، اور اوپر ملکہ صرف ایک ہوتی ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ ملکہ کو چند لمحات میں دنیا سے بھیج دیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، لیکن نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اپنے امام کی اقتداء کرو، اپنے امام کے پیچھے چلو. جس کو امام مان لیا ہے پھر اس کے بعد اس کے حکم میں ادھر ادھر تغیر و تبدل نہ کرو. جس کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دے دیا ہے اب دائیں بائیں کی نہ سوچو، جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ویسے چلو.
اور پھر جب انسان یا جانور اس طرح سے چلتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ سورۃ النحل کی یہ ایک آیت ہم نے صرف سماعت کی ہے، اور اس کے بعد چند اس کے معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ تب سے آج تک ڈیوٹیاں ساری وہ پوری کر رہے ہیں، اور اسی طرح شہد کی مکھیاں اپنے نظام چلا رہی ہیں، اور ہم لوگ وہ شہد استعمال بھی کرتے ہیں، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی زرد رنگ کا ہے، جتنے بھی شہد کی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں اگر یہ نہ کہوں تو یہ جفاکاری ہوگا، یہ بے وفائی ہوگا کہ پتوں کے پھولوں کے اوپر جہاں جہاں بھی بیٹھتی ہیں وہ سارے رلے ملے رس ہوتے ہیں، کڑوے رس ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملکہ کیا کرتی ہے، وہاں پہ ایک محفل سجاتی ہے، اور محفل سجانے کے بعد کہتی ہے جو کچھ اکٹھا کر لائے ہو وہ تو کر لائے ہو، چلو اب سب یہاں پہ بیٹھو اور صلو علیہ وآلہ، اور سارے یہاں پہ بیٹھ کے حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجو۔ کہا جب وہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو حضور کا نام گرامی اللہ نے اتنا میٹھا بنایا، اتنا میٹھا بنایا کہ وہ سارے کا سارا شہد میٹھا شہد ہو جاتا ہے، اور اس میں مٹھاس اللہ بھر دیتا ہے، اور وہ پھر مٹھاس کافر بھی کھاتا ہے، وہ مسلمان بھی کھاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے اندر جاتا ہے تو مزہ تو بہت آتا ہے۔ لیکن اگر مومن سچے دل سے حضور پر درود و سلام پڑھے تو قسم بخدا پھر اندر سے دل کی وہ ساری کی ساری رگیں ایسے پھولتی ہیں، اور اندر سے یوں خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں، یوں مٹھاس چڑھتی ہے، اور انسان کا سارا وجود مہک اٹھتا ہے۔ حضور کا جو درود و سلام ہے حضور کی ذات پر، یہ دراصل تر چیز ہے، یہ تر چیز ہے۔ وہ جس کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے یا جس کو یہ جو بواسیر ہے یہ مسئلہ ہو، اگر وہ زیادہ درود و سلام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رگوں میں تری بھیج دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا یہ مرض آسان ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ تو صاحبان ذی وقار حضور علیہ السلام کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہاں پہ جا کے نظام زندگی سارا ٹھہرتا ہے۔ ہم اگر حضور کے اور حضور علیہ السلام کے اس کلام مجید کے پیچھے چل جائیں تو یقین کریں دنیا بھی سہل ہے اور آخرت بھی سہل ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔